السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن الاحوص بن حکیم عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير يقولها ثلاثا ثم قال ألا إن الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء. رواه الدارمی. محترم سامعین، آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے خاص طور پر جو حضرات علوم سے وابستہ ہے، جو حضرات علم دین کو حاصل کر چکے ہیں، ان کے لیے جہاں کئی خوشخبریاں ہیں وہاں ان کے لیے کافی ڈراؤنی خبریں بھی ہیں جو اسے عذاب تک پہنچا سکے. یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے، حضرت احوص بن حکیم اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر یعنی برائی کے بارے میں سوال کیا، دریافت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے برائی کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اور مجھ سے بھلائی کے متعلق سوال کیا کرو. اور اس الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ یعنی 3 بار دہرایا کہ شر سے متعلق مجھ سے نہ پوچھا کرو، خیر اور بھلائی سے متعلق مجھ سے پوچھا کرو. اس کے بعد فرمایا یہ جان لو کہ بروں میں سب سے برے علماء ہیں اور بھلوں میں سب سے بھلے علماء ہیں. بروں میں سب سے برے علماء ہیں اور بھلوں میں سب سے بھلے علماء ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے 2 طبقے کے متعلق ایک خاص تنبیہ بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ جو علماء دین کی جو ذات ہے یہ دوسروں کے لیے ایک معیار اور ایک نمونہ ہوتا ہے. علماء کی ذات عوام کے اندر معیار اور نمونہ ہوتی ہے اور لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. تو اگر وہ صحیح راستے پہ رہے، دین کے نہج پر چلے اور نیکی اور خیر کو خوب پھیلائے تو اس سے سامعین، متبعین اور بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ان کے دیکھا دیکھی وہ انہیں طرز پر چلنا قبول کرتے ہیں. لیکن اگر علماء اور ایسے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ جو علماء، جو بھلے نیک علماء ہے، ان کے بارے میں کہا گیا. ان کے لیے گویا کہ خوشخبری ہے. لیکن علماء اگر ایسا نہ ہو بلکہ خواہشات نفس پر چلنے والے ہوں، خواہشات نفس کا شکار ہو کر بری باتوں کا مظاہرہ کرے اور ایسے کام انجام دے جو شریعت کو گوارا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ برائی ان کی ذات تک محدود نہیں بلکہ دور دور تک یہ پھیلتی چلی جاتی ہے. اگر ایک عالم دین صحیح نہج پر چلے
تو گویا کہ یہ بھلائی ان کی ذات تک نہیں بلکہ یہ کہیں دور دور تک یہ بھلائی پہنچ جاتی ہے. لیکن اگر علماء سو ہو جائے، علماء غلط کام پر اڑ جائے اور ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگے جو شریعت مطہرہ اس کی گوارا نہیں کرتی ہے. آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے 100 نہیں، 1000 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں علماء اور فضلاء جہان عالم پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم دل سے کہیں تو 5% علماء جو دین شریعت کے متبعین میں سے ہوں ایسا بہت کم ملتا ہے. یہ کہنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے کہ جب کوئی قوم اپنی پہچان اور شناخت کو بھول جاتی ہے، جب کوئی قوم اپنی پہچان اور اپنی شناخت کو بھول جاتی ہے تو پوری دنیا اسے پہچاننے سے انکار کرتی ہے. جب اپنی شان بان، شان و شوکت، علم کی شوکت، شان کو جب انسان پیروں تلے روندنے لگے تو پھر اس کی عزت کو کون اٹھائے؟ آج ہماری حالت علم حاصل کرنے کے بعد عمل کا جذبہ نہیں ہے، شریعت پر چلنے کا جذبہ نہیں ہے. نئے نئے رنگ جو آتے ہیں انہی رنگوں میں ہم رنگ جاتے ہیں، نئے نئے فیشن میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے جو ذریعہ معاش ہو جاتی ہے ہمارے لیے، ان ذریعہ معاش کے اندر بھی ہم یہ تمیز نہیں کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہے یا حرام ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ علماء کے گھروں میں بھی حلال کمائی آنے کا نام نہیں ہے. اب ان علماء کی جو اولاد ہوں گے، ان یہ اولاد جو آگے چل کر جو قوم کے رہنما بننے والے ہیں، ایسے غذا اور ایسے رزق کی ان کی پرورش ہوئی ہے جو ناجائز و حرام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء کے وارث درہم اور دینار روپیہ پیسہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کے وارث صحیح وہ ہے جو انبیاء کا جو مشن ہے، انبیاء کا جو کام تھا، اس کام کو علماء آگے بڑھائے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنائے. اور اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کرتے رہتے ہیں لیکن خود بعمل نہیں ہے. ان کے لیے تو اور زیادہ وعید اور سزا کے وہ مستحق ہیں جو دوسرے کو تو اچھی باتوں کا حکم کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اور جو برے باتوں سے روکے لیکن خود اس برے کاموں میں ملوث ہو جائے. مشکات میں ایک حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء اور ان کے اندر جو یہ عذابیں آئی وہ کس وجہ سے آئی، ان علماء کی ہلاکت کس وجہ سے ہوئی کہ وہ کام کے حکم دیتے تھے جو وہ خود نہیں کیا کرتے، اور جس کاموں سے وہ دوسرے کو روکتے تھے وہ کام وہ خود کیا کرتے. تو آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ہے ہی نہیں، اور اگر چند لوگوں میں ہے بھی تو اس کے اندر عمل نہیں. جب امر بالمعروف کم ہو جائے پھر جتنے بچے کچے ہیں اس پر عمل کرنے والا نہ رہے تو پھر آخر کیا رہ جاتی ہے، کون سی بات رہ جاتی ہے جو علماء کو آگے بڑھائے. یہ علماء جو نمونہ بنے ہوئے ہیں، جو آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، جو معیار بنے ہوئے ہیں، جو اخلاق و اطوار و عادات کو سکھانے والے ہیں، جب ان کی عادتیں گری ہوئی ہیں، جب ان کے اخلاق گرے ہوئے ہوں تو پھر ان سے اور دوسرے کو روشنی کہاں مل سکتی ہے. آج ہم دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک روشن چراغ ہے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں اس اعمال کے اندر اتنی اندھیریاں ہیں کہ شاید دوسرے کو روشنی دینا تو دور کی بات ہے، خود انہیں روشنی صحیح نہیں ہوتی. ایسے دور میں جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہے،
पूरी दुनिया परेशान है, कहीं सुकून नहीं, कहीं इत्मीनान नहीं। ऐसे अड़े वक्त में उलमा को चाहिए कि सारी चीजों का कतई नजर करते हुए दीन पर खूब अमल करे, दीन पर खूब अमल करे, सारे मनहियात से वो बाज रहे और जितने भी खैर की चीजें हैं उनको अपनाएं। और साथ साथ उलमा की एक जिम्मेदारी बड़ी ये है कि उलमा आवाम से मिलना नहीं चाहते हैं। फारिग होने के बाद उनकी एक शान बान होती है, एक फरागत की एक छोटी सी तकब्बराना अंदाज होता है जिसके मौज में वो बह चले जाते हैं। वो आवाम से मिलना नहीं चाहते हैं। जब तक वो आवाम से नहीं मिलेगा उसके अंदर जो घमंड है वो खत्म नहीं होगा। आवाम की जो दर्द है, दुख है, उस दुख को सुनने वाला नहीं हो सकता है। जब आवाम में घुल मिल जाए वो, मगर अपना इम्तियाज बाकी रहे, इसका मतलब नहीं है कि वो इस तरह हरकत करने लगे जैसे आवाम करते हैं। नहीं, आवाम से मिलना है, दूरी इख्तियार नहीं करना है, बल्कि उनको समझाना है, उनको इल्म पहुंचाना है, उनको शरीयत बताना है, उनके अच्छे और बुरे के बारे में उनको बताना है, ताकि इनसे इनका इस्तेफादा हो जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि उन आलिमों के लिए भी बहुत सजा है जो इल्म हासिल करने के बाद उस इल्म को दर्स और तदरीस वगैरह के जरिए से दूसरों तक ना पहुंचाए। एक वईद उनके लिए है और दूसरी वईद उनके लिए है कि जो इल्म उन्होंने हासिल किया उनका हर अमल उसके इल्म के मुखालिफ हो जाए। यानी अमल तो इल्म के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन इनका अमल इल्म के मुताबिक नहीं बल्कि इल्म के मुखालिफ है, जिसकी वजह से ये भी इनके लिए वबाल जान बन गए। तो आज हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस तरह जिस हालत में हमें इल्म की दौलत से नवाजे हैं, हम उस इल्म का भरपूर फायदा उठाए और इफादा और इस्तेफादा में लगे हुए रहें। जिस मैदान में, जिस हालत में, जिस वक्त भी मौका मिले इस इल्म को फैलाना चाहिए और उलमा तबकात को अपने अंदर हमेशा मुहासबा करना चाहिए। हमारे अंदर एक मुहासबा भी नहीं होता है, हम गलत करते हैं, सही करते हैं, ये मुहासबा की आदत भी डालना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब उलमाओं को अपने शान बान के साथ, इस्लामी शान बान के साथ इस दीन को फैलाने और फूलने फलने में हम लोगों को शरीक फरमाए। और अल्लाह ताला क़यामत तक जितनी भी सदका जारिया के काम है उनमें भी हमें शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।